بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ کے پاس رمضان کے مہینے میں دو آپشنز ہیں جو ائمہ طاہرین نے بھی دی اور مراجعین کرام نے بھی ہم کو بتایا۔ پہلا آسان آپشن ہے، دوسرا تھوڑا سا مشکل آپشن ہے۔ آسان آپشن یہ ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، رمضان کی رات کا آغاز ہو گیا، رمضان کے مہینے کا آغاز ہو گیا، جو میں نے کل اشارہ کیا تھا۔ آپ ابھی بیٹھ کر نیت کر لیں کہ صاحب مجھے سارے مہینے کے روزے رکھنے ہیں، اللہ خیر صلی اللہ، آپ کی نیت ہو گئی۔ آپ کو روزانہ الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آج رمضان کا پہلا روزہ رکھ رہا ہوں، آج میں رمضان کا دوسرا رکھ رہا ہوں، آج میں رمضان کا تیسرا رکھ رہا ہوں۔ آپ نے رمضان کی رات شروع ہونے کے بعد، رمضان کا مہینہ لگنے کے بعد نیت کر لی، آپ کے پورے مہینے کی ایک ساتھ نیت ہو گئی۔ لہٰذا یہ آپشن ہے کہ آپ آج کی رات، پہلی رات کو تمام مراجعین نے متفقہ طور پر لکھا ہے، آپ اپنے رمضان کے روزوں کی نیت کر سکتے ہیں۔ یہ نیت وہ بھی کر سکتا ہے جس کو پتہ ہے کہ مجھے سارے کے سارے روزے رکھنے ہیں، اور یہ نیت وہ بھی کر سکتا ہے جس کو پتہ ہے کہ مجھے سارے کے سارے روزے نہیں رکھنے ہیں۔ مثلا خواتین کو معلوم ہے کہ درمیان میں کچھ دن جو ہے روزے نہیں رکھنے ہیں، کوئی بات نہیں۔ مثلا کسی مومن کو معلوم ہے کہ میری ٹریولنگ کے درمیان میں 2 دن 4 دن کے لیے مجھے کراچی سے مثلا نکل کے پاکستان کے کسی شہر میں جانا ہے، یا پاکستان سے نکل کر باہر کسی مقام پر جانا ہے 10 دن سے کم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے آپ نے ٹریول پلان کیا ہوا ہے، پھر بھی آپ آج رات کو سارے روزوں کی نیت کر سکتے ہیں۔ وہ درمیان میں جو روزے نہیں رکھ پائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں ہے، اگلے رمضان سے پہلے آپ کو اس کی قضا کر لینی۔ غور فرما رہے؟ جس کو ڈاؤٹ ہے کہ میں پورے رکھ سکوں گا کہ نہیں رکھ سکوں گا، پتہ نہیں ٹریولنگ آ جائے، شاید نہ آئے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ چاہے آپ کو یقین ہو کہ آپ پورے رکھ پائیں گے، چاہے آپ کو یقین ہو کہ پورے نہیں رکھ پائیں گے، آپ کو درمیان میں روزے چھوڑنے، چاہے آپ ڈاؤٹ فل ہوں، ہر صورتحال میں آپ اس دن اس وقت اپنے رمضان کے روزوں کی نیت کر سکتے ہیں۔ اور اس نیت کے اندر ایک بات کو بطور خاص آپ نے شامل کرنا ہے، مجھے نہیں پتا کل اس بات کا حوالہ آیا کہ نہیں آیا، لہٰذا بطور خاص اس کو عرض کر دوں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب آپ نیت کرتے ہیں تو آپ کی نیت کرتے ہی آپ کا روزہ شروع نہیں ہو جاتا، روزہ شروع ہوتا ہے اپنے اصل وقت پہ۔ لہٰذا وہ مومنین کرام یا وہ خواتین جو اس بات کے عادی ہو چکے ہیں کہ صاحب ہم سحری کریں گے اس کے بعد نیت کریں گے، تو ایک گڑبڑ وہ بعض اوقات کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا پانی آخری گلاس نہیں پیا تھا تو ہم نے نیت نہیں کی تھی کہ پانی پی لوں اس کے بعد نیت کروں۔ یہ سوچ بتا رہی ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ میں نے اگر نیت کر لی تو پھر پانی پینے کی اجازت نہیں ملے گی۔ غور فرما رہے ہیں؟ یہ انداز، سوال کرنے کا انداز، یہ بات کرنے کا انداز بتا رہا ہے کہ صاحب پانی پی کر نیت کریں گے، اس کا مطلب اگر نیت پہلے کر لی تو اس کا مطلب پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تصور غلط ہے۔ آپ جب بھی نیت کریں، آپ کا روزہ اسی وقت شروع ہوگا جو روزہ شروع ہونے کا وقت ہے۔ آپ جب بھی افطار کریں، آپ کا روزہ اس وقت کھل جائے گا جو روزہ کھلنے کا وقت ہے۔ بلکہ میں اس بات کی وضاحت کروں ایکسپلیسٹلی، اس کو آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر مثال کے طور پر شریعت الہیہ کی طرف سے جو روزے کے اوقات ہیں، مثلا فرض کر لیں 15 گھنٹے کا روزہ، میں اکثر ایک جملہ استعمال 15 گھنٹے کا روزہ، 15 گھنٹے کا مطلب ہو گئے 900 منٹ۔ اگر یہ 900 منٹ کا روزہ ہے تو آپ کو 901 منٹ کا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس 1 منٹ کو شامل کیا کہ پالنے والے آج میرا روزہ 900 منٹ کا نہیں ہے، میں 901 منٹ کا روزہ رکھ رہا ہوں، آپ کے 900 کے 900 منٹ باطل ہو جائیں گے، آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ آپ کو نیت تو 900 منٹ کی کرنی ہے، پھر آپ چاہے 950 منٹ بھوکے رہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ 25 منٹ پہلے روزہ بند کر دیں، 25 منٹ بعد میں افطار کریں۔ آپ نے کب کھایا، آپ نے کب نہیں کھایا، آپ نے کب پانی پیا، آپ نے کب پانی نہیں پیا، یہ اللہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے۔ جو آپ کا اور پروردگار کا ایگریمنٹ ہے وہ 900 منٹس کا ہے، مثال کے طور پر جتنے منٹ بھی روزے کے بنتے ہیں، آپ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ 900 منٹس کا ہے۔ آپ اس کے اندر 1 منٹ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ بعض مومنین یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم مغرب کی اذان پر کچھ نہیں کھائیں گے اور مغرب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ کھائیں گے تو ہمارا پوری نمازیں روزے کے عالم میں ہو جائیں گی۔ فجر تو روزے میں ہوتی ہے، ظہر اثر بھی روزے میں ہوتی ہے، 10 منٹ برداشت کر لو تو مغرب عشاء بھی روزے میں ہو جائے گی۔ نہیں، آپ کی مغرب عشاء روزے میں نہیں ہوتی، بھوک اور پیاس میں ضرور ہوتی ہے،
اجر دینا، ثواب دینا پروردگار کا کام ہے، میرا اس میں کوئی انٹرفیرنس ہے ہی نہیں کہ میں کہوں ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، پروردگار آپ کی نیتوں کو جانتا ہے۔ فقہی مسئلے کے اعتبار سے ہم اس بات کے پابند ہیں کہ آپ یہ نیت نہیں کر سکتے کہ میرا روزہ ابھی نہیں کھلا جب میں مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ آپ نیت کرتے ہیں اور اس وقت کو روزے میں شامل کرتے ہیں تو در حقیقت اپنے روزے کو باطل کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہی جیسے فجر کی نماز آپ 2 کی جگہ 3 رکعت پڑھ لیں، یہ 100% باطل ہو جائے گا۔ تو آپ کی جو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بتا دوں میں آپ کو، بہت سمپل سی بات ہے۔ یعنی آپ کے دل میں ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ معبود میں کھانا پینا تو ابھی سے چھوڑ لوں، 10-15 منٹ پہلے سے ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے، میرا روزہ شروع اس وقت ہوگا جب اصل شروع ہونے کا ٹائم ہے، وہ تو جانتا، اور میرا روزہ ختم اس وقت ہوگا جو ختم ہونے کا ٹائم ہے۔ دیکھیں یہ ہے وہ بات جہاں پر کائنات کا کوئی بھی انسان اہل بیت کو بیٹ نہیں کر سکتا۔ اہل بیت ہیں جن کو معلوم ہے اصل وقت کیا ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی، بڑی خوبصورت روایت، ایک شخص ظاہراً ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے ظہر کے وقت تقریباً سورج آ چکا تھا آسمان پر، تو اس نے مولا سے سوال کیا، مولا ایک بات بتلائیے کہ ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا، یعنی زوال کا وقت آ گیا۔ امام نے جو جواب دیا اس میں 2 الفاظ استعمال کیے۔ امام نے فرمایا لا، نعم، نہیں، ہاں۔ اور وہ بیچارہ کھڑا رہ گیا کہ اللہ کا مولا میں کیا سمجھوں، ہاں سمجھوں کہ نہ سمجھوں؟ آپ نہ بھی فرما رہے ہیں، ہاں بھی فرما رہے ہیں۔ امام نے کبھی بات یہ کہ جب تو نے سوال پوچھا تھا تو وقت نہیں ہوا تھا، میں جب لا کہہ رہا تھا ہو گیا تو میں نے کہہ دیا ہاں۔ یہ جو ثانیہ، وہ جو سیکنڈ، وہ جو مائکرو سیکنڈ ہے کسی بھی عبادت کے آغاز و انجام کا، وہ امام معصوم بتا سکتے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں، ان کے پاس ہے وہ سارے حال۔ تو ٹھیک ہے، ہم یہ نیت تو کر سکتے ہیں کہ معبود، ہر جگہ ہم یہی کرتے ہیں، طواف میں یہی نیت کرتے ہیں، حجر اسود سے شروع کرنا ہے، حجر اسود سے ختم کرنا ہے، خدا مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے انشاءاللہ۔ جب وہاں جاتے تو کیا نیت کرتے ہیں کہ میں طواف شروع کر رہا ہوں، لیکن نیت دل میں یہی ہوتی ہے جب حجر اسود پر پہنچوں گا تو طواف شروع ہوگا، جب حجر اسود پر پہنچوں گا طواف ختم ہوگا۔ شروع کے 2-4 قدم اٹھائے احتیاطاً، آخر کے 2-4 قدم اٹھائے احتیاطاً، تاکہ یقین ہو جائے کہ بابا حجر اسود سے پہلے واک شروع ہو گئی تھی، حجر اسود پر آ کر واک ختم ہوئی تھی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔